خواتین و حضرات، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ سحری نہیں کرتے اس میں. یہ ایک بہت ہی بری بات اور بہت ہی بری عادت ہے. اور سحری کے بغیر روزہ رکھنا جو ہے، اس میں سب سے بڑی جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے سحری کے بغیر روزہ رکھنے کی. اچھا، سحری کے بغیر اکثر وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں جو کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھنا چاہتے اور فجر کی نماز ہی گول کر دیتے ہیں. تو نماز کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عام حالات میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. عام حالات میں نماز چھوڑنے کی، جو جتنا بڑا ثواب ہے، جو جتنا بڑا نیکی کا کام ہے، اس کا جتنا بڑا ثواب ہے، اس کے چھوڑنے پر اتنی ہی بڑی اس کی وعید ہے، اتنی ہی سخت اس کی وعید ہے. اگر آپ کے سامنے نماز کی وعیدیں بیان کرنا شروع کروں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کے نزدیک نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے. اور اللہ کے منادی کو دن میں ہم 5 دفعہ سنتے ہیں. کبھی خیال کیا آپ نے، میں نے، کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ روزانہ 5 دفعہ اعلان کرواتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بندے، جنوب سے بھی، شمال سے بھی، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، تیرا اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. گواہی دے اس بات کی کہ تیرے رب سے بڑا کوئی نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا، پھر میں اور آپ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ ہاں، اللہ سے بڑھ کر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں. پھر جب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ بھائی تو مجھ کو الہ مانتا ہے، میرے نبی کو رسول مانتا ہے، تو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت تیرے فائدے کی چیز کیا ہے. میرے بندے، اس وقت نماز کی طرف آ جا، حی علی الصلاۃ. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ، نماز کی طرف کیوں آئیں؟ پہلی جب حی علی الصلاۃ ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اپنی طرف سے کہتے ہیں نماز کی طرف آ جاؤ. پھر جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر اللہ جل شانہ دوسری دفعہ اپنے نبی سے کہلواتے ہیں، آپ کہیے ان کو میری بات مانتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ. ہم کہتے ہیں یہاں بھی نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانتے. پھر اور ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ، نماز کیوں پڑھے نماز؟ تو پھر اللہ جل شانہ کہتے ہیں حی علی الفلاح. میرے بندے، آ جا اس وقت نماز کی طرف. اس وقت دکان چھوڑ کے میرے پاس آ جانے میں تیرا فائدہ ہے. نیند کو مؤخر کر کے میرے سامنے کھڑے ہونے میں تیری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے. اس وقت میرے پاس آ جاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں آئیں گے. پھر اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتے ہیں، آپ کہیے ہماری بات نہیں مانتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے حی علی الفلاح. جب ہم یہ بھی نہیں مانتے، اللہ جل شانہ پھر ہم سے کہتے ہیں دیکھ میرے بندے، مشرق مغرب شمال جنوب سے تو میں ہی سب سے بڑا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اوپر نیچے میں بھی میں ہی سب سے بڑا ہوں. لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں. 5 دفعہ اللہ کے منادی سے ہم یہ بات سنتے ہیں روزانہ اور کان پر جو نہیں رینگتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیوں ہمیں دنیا بھر میں جوتے پڑ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سحری نہیں کھاتے ان کے دل میں یہ ہوتی، وہ نماز کی تو پرواہ ہوتی نہیں ان کو، ہاں، اور وہ اسی طرح اپنا روزہ رکھ لیتے ہیں. میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو بڑے ہمارے جو علماء ہیں اور مشائخ اور مفتی ہیں، ان کے پاس جائیں. وہ قسم کھا کر آپ سے کہیں گے کہ جو آدمی نماز پڑھے بغیر روزہ رکھ رہا ہے وہ سوائے فاقے کے اور کچھ نہیں کر رہا. میں اور آپ صرف فاقہ کر رہے ہیں. اگر ہم بھوکے ہیں فجر سے مغرب تک اور بیچ میں ہماری نماز کوئی نہیں، اللہ کا اتنا بڑا حکم تو پورا ہو نہیں رہا ہے، اور بھوکے آرام سے مزے سے بیٹھے ہیں تاکہ بعد میں آرام سے مغرب کے بعد پیٹ بھر کے کھائیں گے. اللہ کے یہاں یہ روزہ قبول نہیں ہے. تو جب جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے روزے کے اندر شگاف پڑ جاتا ہے، تو نماز چھوڑ دینا، میرے عزیزوں، خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے اوپر رحم کھاؤ. اور میں ایک بات اور بتا دوں، انشاءاللہ نماز کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ذرا نماز ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ بدقسمتی سے جب کسی کو کہو کہ تو نماز پڑھو، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے. نہیں، یہ تیرے دماغ کا فطور ہے، یہ تیری کم عقلی کا ثبوت ہے. اللہ جل شانہ نے اس امت میں کو اجتماعیت کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے. یہ امت اجتماعیت کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس امت کی بنیادیں اجتماعیت پر رکھی ہیں. اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا صرف انفرادی فائدہ ہو. ہر چیز میں ہمارا اجتماعی فائدہ ہوتا ہے اور اس اجتماعی فائدہ ہونے کی وجہ سے ہم کو انفرادی فائدہ پہنچتا ہے. اگر آپ اور میں نماز نہیں پڑھ رہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر اس طرف، 40 گھر اس طرف، 40 گھر سامنے اور 40 گھر پیچھے. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ آپ کی بات کو مانوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانوں. تو میرے عزیزوں، یہ جو سحری نہ کھانا ہے اس سے بچو. میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی جل شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں. کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام اور احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دے دیا. بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہے اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے. بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے. بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، سحری نہ چھوڑیے، ضرور کھائیے. آئیں اس کو بھی تھوڑی سی آئیے ابھی اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. حضرت عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحری کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے. تو بھئی سحری کی ذرا تھوڑا سا سحری کا اہتمام کریں. اور جو آدمی سحری پر اٹھنے کی کا اہتمام کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو خود بخود تہجد پڑھنے کی توفیق دیں گے. پھر اس کو خود تہجد پڑھنے کا ٹائم ملے گا، پھر اس کا خود دل کرے گا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، عجیب بات، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جس زمانے میں گایا کرتے تھے، ساری رات جو ہے سٹیج پر کھڑے رہتے تھے، انتظار کر رہے ہوتے تھے پہلے تو اپنی باری آنے کا، پھر اس کے بعد سٹیج پہ جاتے تھے، او چھل کود، او مار داڑ، 40 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، رات کے 3 بجے بھی سٹیج پر ناچ رہے ہیں. ناچتے فجر کی اذان تک ناچتے رہے کہ مرغے کی بانگ کی آواز تک آ گئی اور کوئی نہیں تھکتے تھے. یہاں پر یہ ہے کہ اگر نیند بھی پوری ملے ہیں، وہ تو ہم پوری رات جاگتے تھے تھکن کی وجہ سے، یہاں نیند بھی ملے اس کے باوجود سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے آدمی اٹھ جائے، اس کے باوجود 2 رکعت نماز جو ہے وہ اپنے اوپر بھاری گزرتی ہے. میرے عزیزوں، میں کیا بتاؤں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا. آج کا نوجوان طبلے کی تھاپ پر سر دھننا تو جانتا ہے، رات کو جانماز بچھا کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو مناجات کرنے کا مزہ ہے، جو مناجات کرنے کا جو نشہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا جو ایک بدمستی ہے، اس سے ناواقف ہے. یہ اللہ والے ایسے ہی نہیں کہا کرتے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں کتنا سکون ہے تو بخدا اللہ کی قسم ان کے حکمات تلواریں لے کر آئیں اور ہمارے سینوں کو کاٹ کے لے جائیں. یہ بات ایسی نہیں کہتے. ایک بزرگ کا میں کال پڑھ رہا تھا، فرما رہے تھے جتنا سکون، چین اور اطمینان ہمیں ہے، اگر اتنا ہی جنت والوں کو ہوگا تو پھر تو وہ بڑے مزے میں ہوں گے. آپ کو میں بتاؤں
جب تک اللہ سے یاری نہیں لگاؤ گے، جب تک اللہ سے دوستی نہیں کرو گے، اس وقت تک سکون، چین، اطمینان نہیں ملے گا۔ کروڑوں روپے ہوں گے، کروڑوں روپے ضرور ہوں گے اکاؤنٹ کے اندر، لیکن دل بے چین ہوگا۔